ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا کے فکر میں لگا ہوا ہے، حرام طریقے سے پیسہ کمانے کے چکر میں لگا ہے، دنیا سے دور ہے، کیونکہ یہ آخرت کی فکر نہیں کر رہا، یہ اللہ کے پاور کو نہیں جان رہا ہے۔ تم سے بڑے بڑے ہینڈسم کو ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، فلم دنیا کے بہت بڑے اسٹار، اس کا بھی انتقال ہوا، بڑے بڑی شہرت میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں اور بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے والا میرے بھائیوں، بڑے بڑے لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے، روزانہ خبریں آپ سن رہے ہیں، لیکن یہ نوجوان نسل دین سے دور ہے، عبادت سے دور ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ کے پاور کو نہیں جانتا ہے۔ اللہ کے پاور کو جانو، جو آسمان میں عرش کے اوپر ہوتے ہوئے فرش کی تمام چیزوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، تمام چیزوں کی حرکتوں کو جان رہا ہے، اس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی دنیا میں ہل نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے اتنا زیادہ پاور ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تیری زندگی کو ریکارڈ بھی کر رہا ہے، اور تم غلط پہ غلط کام کر رہے ہو۔ یہ نوجوان نسل کے دلوں میں نماز کیوں نہیں ہے؟ قرآن کی تلاوت کیوں نہیں ہے؟ ان کے موبائل میں دیکھو تو گانے بھرے ہوئے ہیں، ان کے موبائل میں دیکھو تو بھٹپوری گانا لگا ہوا ہے، یہ سیکسی ویڈیو دیکھتا ہے، یہ گندی فلمیں دیکھتا ہے۔ نوجوان لڑکیوں کو دیکھو، وہ کم نہیں ہے، کم نہیں ہے، وہ بھی میرے بھائیوں موقع ملے تو بہت کچھ کرنے کو تیار ہے، بہت کچھ کرانے کو تیار ہے۔ یہ نوجوان نسل دین سے دور ہے، عبادت سے دور ہے، اس کی وجہ یہی ہے، حب الدنیا وکراہیت الموت۔ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا، آنے والا ایک زمانہ ایسا ہوگا جس زمانے کے اندر لوگوں کے دلوں میں ایک بیماری آ جائے گی، لوگوں کے دلوں میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کو وہن کہا جائے گا، جس بیماری کا نام وہن ہوگا۔ آپ نے جب یہ فرمایا اس بیماری کا نام وہن ہوگا تو صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول ومل وہنو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی کو جواب دیا، اللہ کے نبی نے جواب دیا، اے میرے صحابیوں وہن یہ ہے حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے محبت اور آخرت سے نفرت۔ قبر سے کس کو لگاؤ ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو قبرستان جاتے ہیں؟ ہفتے دن میں نہیں، ہفتے میں نہیں، مہینے میں نہیں، سال بھر میں۔ کچھ ہمارے بریلی بھائی بولے گئے جاتے تو ہیں شب برات کے موقع پہ جاتا ہے، اور اس وقت کیا جاتا؟ اب کبھی جائیے، قبر کو اتنا سجایا جاتا ہے، اتنے لائٹنگ لگائی جاتی ہے، اور نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی اتنی بھیڑ، مت پوچھو، وہ قبر والا نہیں یاد آتا ہے، قبر کے اوپر کھڑی ہے وہ زیادہ یاد آتی ہے۔ لڑکیاں بھری پڑی ہوئی قبرستان کے اندر رات کی تاریکیوں میں۔ میرے بھائیوں، ایک سال میں ایک دن گیا، وہ بھی قبرستان سے وہ نصیحت حاصل کرنے نہ پہنچا بلکہ انجوائے کرنے چلا گیا۔ ایک دن بھی پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ۔ اے نوجوانوں، بازار تو تم جاتے ہو، سسرال تو تم جاتے ہو، کالج تو تم جاتے ہو، یونیورسٹیوں پہ جاتے ہو، اسکولوں میں تو تم جاتے ہو۔ اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، فَذَرُوهَا، تم کبھی کبھی قبرستان بھی چلے جایا کرو، قبروں کی زیارت کر لیا کرو، کبھی کبھی قبرستان چلے جاؤ، تمہیں تمہاری حقیقت معلوم ہو جائے گی، تمہیں تمہارا پاور معلوم ہو جائے گا، تمہیں تمہارا وجود پتہ چل جائے گا۔ فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ۔ قبرستان جاؤ گے، قبر کے اندر تمہاری نظر پڑے گی، یہاں پہ میری ماں دفن ہے، یہاں پہ میری پیاری بہن دفن ہے، یہاں پہ میرا چچا دفن ہے، یہاں پہ میرا دادا، میری نانی، میرا نانا دفن ہے، میرا دوست یہیں پہ تو دفن ہے، جس کے ساتھ میں انجوائے کیا کرتا تھا وہ بھی تو یہاں دفن ہے، جن کے ساتھ میں فلمیں دیکھنے جاتا تھا وہ بھی تو اسی قبر میں دفن ہے۔
جس کے ساتھ میں زندگی انجوائے کیا کرتا تھا وہ لڑکی بھی یہاں تو دفن ہے، مجھے بھی تو اسی زندگی میں اور اسی دنیا میں آنا، مجھے بھی تو اسی قبر میں جانا ہے، اسی قبر یہی میرا ٹھکانہ ہے۔ جب قبر کے اوپر نظر پڑے گی تو اسے موت یاد آئے گی، اور جب موت یاد آئے گی تو وہ گناہوں سے بچے گا، وہ دیندار بننے کی کوشش کرے گا اور اپنے آپ کو دیندار بنانے کی کوشش کرے گا، اپنے بچوں کو بھی دیندار بنانے کی کوشش کرے گا۔ یہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں قبرستان کی زیارت کرو فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، یہ قبرستان کی زیارت تمہیں آخرت یاد دلائے گی۔ ہے ایسا جب کوئی مرتا ہے تو قبرستان پہنچتا، وہاں بھی گپ لگایا ہوا ہے، وہاں بھی دنیا داری کی باتیں چل رہی ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو میرے بھائیو، ہماری نوجوان نسلوں کے اندر دین کا بگاڑ ہے، دین سے دوری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا داری، ہائر دنیا، ہائر دنیا، ہائر دنیا، یہاں تک کہ حقیقت تو یہ ہے تمہارا مال اتنا ہے جس کو تم نے کھا لیا پچا لیا وہی تیرا مال ہے۔ محمد رسول اللہ کہتے ہیں ما کلت فافنیت، جس کو تم نے کھایا وہی تیرا مال ہے، جس کو تم نے پچا لیا وہی تیرا مال ہے۔ وہ جمع ہے وہ تیرا مال نہیں، بینک بیلنس تیرا مال نہیں۔ او لبست فابلیت، جو کپڑا تم نے پہن لیا بوسیدہ کر لیا پرانا کر لیا وہی تیرا مال ہے۔ او تصدقت فامضیت، جو تم نے صدقہ کر لیا خیرات کر لیا وہی تیرا مال ہے، جو تم نے صدقہ کیا وہی تیرا مال ہے، اور جو تم نے اللہ کے راہ میں خرچ کر لیا مسجدوں کو دیا مدرسوں کو دیا اللہ کے راہ میں دیا، اللہ کے راہ میں اپنے مال کو قربان کیا وہی تیرا مال ہے۔ اس کے علاوہ جو بینک بیلنس میں جو رکھا ہوا بینکوں کے اندر وہ مال تیرا نہیں ہے، جو تیرے گھر کے اندر تجوریوں میں بند ہے، جو سونا چاندی تم نے جس کو جمع کر رکھا وہ تیرا مال نہیں ہے۔ یہ تمہاری بیوقوفی جس کو تم مال سمجھ رہا ہے۔ اللہ کی قسم رات کی تاریکی میں تم سو اور جیسے تم نیند تمہیں آئے اور اچانک ہارٹ اٹیک ہو اور تم انتقال کر جاؤ وہی تمہیں سمجھ میں آئے گا میرا مال کیا ہے۔ ہاں مولانا ابوالکلام نے قرآن کی آیت پڑھ کر کے سنایا تھا اور محمد رسول اللہ کی حدیث سنائی تھی، کاش کہ ہم نے اس بات کے اوپر یقین کیا ہوتا۔ ہاں میرا مال وہی جس کو ہم نے کھا لیا، ہاں میرا مال وہی جس کو ہم نے کپڑا پہن لیا بوسیدہ کر لیا وہی میرا مال، جس کو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا وہی میرا مال ہے۔ کاش کہ ہم نے اپنے مالوں کو مسجدوں میں خرچ کر دیا ہوتا، اپنے مالوں کو مدرسوں میں دے دیا ہوتا، اپنے مالوں کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیا ہوتا، وہی میرا اوریجنل مال ہے، وہی میرا اوریجنل مال۔ اور یہ سارا کا سارا مال جو ہم نے جمع کر رکھا ہے یہ اوریجنل نہیں، یہ ڈپلیکیٹ ہے، یہ میرا تو ہوا ہی نہیں ہے۔ میں غلط خوابوں میں اور غلط دنیا میں رہ رہا تھا، میں جس کو مال سمجھ رہا تھا وہ میرا مال نہیں ہے، اور جس کا میں نے زکوٰۃ بھی نہیں نکالا، کل قیامت کے دن یہی مال جس کو تم نے جمع کر کے رکھا خرچ نہیں کیا بینک بیلنس بنا کر کے رکھا، اس مال کا فائدہ تیرا بیٹا نے غلط طریقے سے اٹھایا، یہی مال کل قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک زبردست زہریلا سانپ بن جائے گا جس کا تم نے زکوٰۃ نہیں نکالا، جس کو تم نے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا، یہی مال سانپ کا روپ دھارن کرے گا، یہی مال سانپ بن جائے گا، اور یہی مال سانپ بننے کے بعد پیچھے پیچھے بھاگے گا، انسان آگے آگے دوڑے گا، پیچھے پیچھے ایک زہریلا سانپ کالا سانپ اس کے پیچھا کرے گا، دوڑتا جائے گا، یہ سانپ بھی پیچھے پیچھے بھاگتا چلا جائے گا، انسان دوڑ دوڑ کے تھک جائے گا، آخرکار مجبوراً اس کو رکنا پڑے گا، رک جائے گا، سانپ آئے گا اس کو پکڑے گا اور اس کو لپیٹ لے گا، اس کے چہرے کے سامنے اپنا منہ کر لے گا، انسان چیخ کر کے کہے گا ہائے افسوس تم کون ہو، میرا پیچھا کیوں کر رہا ہوں، میں نے تیرا کیا بگاڑا، تم کون ہو۔ وہ سانپ کو اللہ تعالیٰ بولنے کی شکتی دے دے گا، قوت گویائی دے دے گا، اس کو بولنے کی طاقت دے گا، اور سانپ چیخ کر کے کہے گا انا کنزکا انا مالوکا انا کنزکا انا مالوکا،
میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تم نے بینک میں جمع کر کے رکھا تھا، جس کو تم نے تجوریوں میں بھر کر کے رکھا تھا۔ اے لڑکی میں تیرا وہ زیور ہوں، تیرا وہ زیور ہوں جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، جس کا تم نے زکات نہیں نکالا تھا۔ ایک لڑکی کو بھی سانپ ڈسے گا، ایک لڑکا کو بھی سانپ ڈسے گا، جس نے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کیا۔ بہت سی امیروں کو ہم نے دیکھا ہے اللہ نے مالدار بنا لیا تو اپنے آپ کو بہت بڑا بابا سمجھتا ہے اور بہت بڑا اپنے آپ کو آدمی سمجھنے لگا ہے۔ جب اس کے پاس چندہ مانگنے کے لیے کوئی مولانا جاتا ہے، مولانا کی بے عزتی کرتا ہے، جا ابھی نہیں، کل آنا، پرسوں آنا، نرسوں آنا، دوپہر بعد آنا، عصر بعد آنا، مغرب بعد آنا۔ ایک مولویوں کو تم بار بار پریشان کرتے ہو۔ میرے بھائیوں اللہ کی قسم تیرا وہ صدقہ دینا، تیرا وہ اللہ کے راہ میں زکات نکالنا بھی اللہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ تم صرف دکھاوے کے لیے دے رہے ہو۔ اکیلے مولوی کو دوں گا تو پتہ نہیں چلے گا، 10 مولوی آئیں گے سب کو دوں گا بھیک مانگوں کی طرح، بھیک جیسے مانگتا ویسے میں دوں گا، میرا نام ہو جائے گا، لوگ مجھے بڑا دینے والا سمجھے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا دینے والا بھی جہنم کے اندر جائے گا، جو دکھاوے کے طور پر دیتا ہو ایسا آدمی بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں تو ذرا غور کرو، آج ہمارے یہاں دینداری کیوں نہیں، آج ہمارے یہاں عبادت کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں دنیا کی محبت ہے اور آخرت سے نفرت ہے، آخرت سے نفرت ہے۔ آج ہمارے یہاں دنیا سے محبت ہے۔ شراب کی لت میں ڈوبا ہوا یہ قوم، شراب کی لت میں یہ قوم ڈوبی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں شراب منہ میں لگا کر کے، شراب پی کر کے کہیں نہ کہیں ایک آدمی کے بارے میں خبر ملی کہ شراب پیتا ہوا وہ گھر میں پہنچا، ٹی وی دیکھ رہا تھا، اس کی موت ہو گئی، کل کی خبر ہے۔ شراب پی رہا تھا اور شراب پی کر کے گھر آیا، ٹی وی کے اوپر اس کے نظر تھی، گانے وغیرہ سن رہا تھا، اتنا اس نے شراب پیا، اتنا پیا، اتنا پیا، اس کی کڈنی خراب اور اس کی موت اسی حال میں ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا یبعث یوم القیامہ مما مامات علیہ، قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں بندہ مرا ہو۔ اے نوجوانوں شراب پی کر کے تم مست رہتے ہو، اگر اسی حال میں مر گئے تو اسی حال میں قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ آج سگریٹ پیتا ہے، آج تمباکو کھاتا ہے، آج گٹکا چباتا ہے، دانت سڑ گیا ہے۔ میرے بھائیوں یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں، اس کو کوئی مولوی حلال نہیں کہہ سکتا ہے۔ حرام ہے، حرام ہے، حرام، یہ حلال نہیں ہے۔ سن لو میرے بھائیوں، اور جب حرام ہے تو حرام کے قریب جانا بھی گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دیا، اور شراب جو زیادہ میں جس میں نشہ ہے وہ کم سے کم چیزیں بھی وہ کیوں نہ ہو اس کے اندر بھی وہ بھی حرام ہے، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ اس وجہ سے ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش ہونی چاہیے، اور صحابہ کرام جنت میں اسی وجہ سے گئے۔ شراب پینے کے باوجود بہت زیادہ شراب پیا کرتے تھے، لیکن جب قرآن کی آیت اتری اور محمد رسول اللہ نے کہا اے صحابیو یہ شراب حرام کر دی گئی ہے، یہ نشہ تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے، یہ سننا تھا، لوگوں نے شراب کو چھوڑا، مٹکے کو پھوڑا اور اپنے ہاتھ میں جو گلاس تھا اس کو توڑا، اور شراب سے لوگوں نے توبہ کر لیا، توبہ کر لیا۔ میرے بھائیوں وہ محمد رسول اللہ کو مانتے تھے، محمد رسول اللہ کی مانتے تھے۔ آج ہم صرف نبی 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 کو مانتے ہیں، رگ رگ میں ہے نبی نبی، لیکن نبی کا بات مانتے ہیں کبھی کبھی۔ یہ حال ہے اس قوم کا، اس قوم کا یہ حال ہے میرے بھائیوں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، عبادت کرانے کے لیے نبیوں کو بھیجا کہ بتاؤ لوگوں کو تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور شرک سے بچنا ہے میرے بھائیوں، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزرنی چاہیے۔ ہماری زندگی ایسی ہی گزرنی چاہیے۔ اب مسجد تو آپ نے بنا لی ہے، مسجد کو آباد کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے،
صرف مسجد بنانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، مسجد کو آباد کرو، فجر کے وقت اذان سنو، یہ ٹھنڈی کا مہینہ آنے والا ہے، آ چکا ہے، ٹھنڈ کے موسم میں اٹھو، وضو بناؤ اور نماز پڑھ لو، یہ اللہ کو یہ عبادت بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اپنی فیملی، بچوں کو، بیٹیوں کو نمازی بناؤ، کون آ کر کے بنائے گا؟ یہ ماحول کون پیدا کرے گا؟ یہ ماحول تمہیں پیدا کرنا پڑے گا۔ راگو پور کے مسلمانوں، اپنے آپ کو اوریجنل مسلمان بناؤ، ڈپلیکیٹ مسلمان مت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکومت دے گا، سربلندی دے گا، تمہیں براجمان کرے گا کرسیوں پر۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن بن جاؤ، مومن بنو، مومن بنو۔ اور نماز کے بغیر مومن کیسے بن سکتے ہو؟ نماز کے بغیر مومن نہیں بنا جا سکتا ہے، نمازی بنو، مومن بنو۔ میرے بھائیو، دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی، صرف دولت کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا ایمان مضبوط کرو، اسی ایمان کے بلبوتے پہ آدمی جنت میں جائے گا۔ آج آدمی کے پاس اتنا ایمان کمزور ہے، 2 روپیے میں آدمی اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، ایک شائی میں آدمی بیچ دیتا ہے، اور لڑکیوں کی ان آنچلوں میں اور لڑکیوں کے ان بالوں کے چکر میں اپنے ایمان کو بیچنے والے نوجوان بھی موجود ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنا ایمان بچا کر کے دنیا میں ایسے چلو تو تم دنیا میں مسافر ہو، اجنبی ہو۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عبداللہ ابن عمر لوگوں سے کہا کرتے تھے، اے لوگوں، دنیا میں ایسے چلو، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ یہ نہ سوچو ابھی جوانی ہے، ابھی ہم جو چاہے سو کر لیں، بعد میں نماز پڑھیں گے، نہیں۔ اور لوگوں، یہ ایسا مت سوچو زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے اور میں اکثر دعائیں مانگتا ہوں کہ اللہ، اے اللہ، میری سلامت، میری حفاظت کرنا۔ راستوں میں سفر کرنا ہوا کرتا ہے، رات کی تاریکی میں اکیلے جانا پڑتا ہے، اور کہاں سے کہاں سفر کر کر کے مجھے پروگرام میں شرکت کرنی ہوتی ہے۔ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آج چور اور لٹیروں کی کمی نہیں ہے، آج مولویوں کے اوپر بھی ایسی نظریں پڑی ہوئی ہے، آج علماء کے اوپر نظریں پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کی قسم، جو ٹکٹ 50-100 روپے میں ہو سکتا ہے، وہ 5-5 اور 1000 روپے کا ٹکٹ کٹا کر کے آتا ہوں، 10-10 ہزار کے ٹکٹیں کٹاتا ہوں، تاکہ کہیں کسی ایسے لوگوں کی نظروں کا شکار نہ بن جاؤں جو ہماری ویڈیو دیکھتا اور وہ سوچے ارے یہی وہ مولوی ہے جو ہمارے معبودوں کے بارے میں بولتا ہے، ان مولویوں کے بارے میں بولتا ہے، ان لوگوں کے بارے میں بولتا ہے، مارو اس کو۔ لیکن اللہ کی ذات کے اوپر توکل کر کے میں نکلتا ہوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میرے بھائیوں، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یہی کہا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ جوان ہو تو بڑھاپے کا انتظار نہ کرو، 20 سال کا ہو تو 25 اور 30 سال کا انتظار نہ کرو، 30 سال کا ہو تو 40 سال کا انتظار نہ کرو۔ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ عبادت کر لو، یہی عبادت تمہیں مرنے کے بعد فائدہ پہنچائے گا، یہی عبادت مرنے کے بعد کام آئے گا۔ قیامت کے دن جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ جس کی نیکیاں کم، برائیاں زیادہ، وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور جہنم کا منظر میری کسی اور تقریر میں سن لینا، یوٹیوب کے اندر بہت ساری تقریریں موجود ہیں جہنم کے تعلق سے۔ وہ جہنم کے اندر ہوگا جو بہت ڈینجر جگہ ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، باقی تمام کی تمام چیزیں جو کر رہے ہیں وہ تو نفل ہے، لیکن یہ فرض ہے، یہ جو اس چیز کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، اگر ہم یہی چیز بھول جائیں اور سب کچھ کر دیں۔ موبائل دیکھیں، موبائل کے اندر بہت سارے ایپ ہیں موجود، آپ کچھ بھی موبائل میں کریں، کوئی کال کرے گا فوراً گھنٹی بجنے شروع ہو جائے گی۔ موبائل اپنا مقصد نہیں بھول رہا ہے، اس کا اصل مقصد ہے کال، کسی دوسرے سے بات کرانا، یہ اصل مقصد ہے۔ وہ فوراً کہ کوئی فون کرے فوراً گھنٹی بجنے لگتی ہے۔ موبائل میں کوئی گیم کھیل رہا پھر بھی گیم بند، ویڈیو دیکھ رہا ویڈیو بند، گانا سن رہا گانا بند، فوراً کالنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
ہمارا مقصد ہے عبادت کرنا. سب کچھ کریں, اذان کی آواز آئے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, دکان بند, مکان بند, سب کچھ بند, مسجد کی طرف نکل جاؤ. یہ تمہاری زندگی کا ٹارگٹ ہونا چاہیے, یہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. کم کمائیں لیکن عبادت میں کمی نہیں ہونی چاہیے. میرے بھائیو, یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. 1.5 گھنٹے کی تقریر آپ کے سامنے چند میں نے رکھی ہے. ابھی کل بھی میرا پروگرام ہے اور آپ کے اس علاقے میں بہت سارے پروگرام لگے ہوئے ہیں. الگ الگ موضوعات پہ انشاءاللہ الگ الگ تقریریں الگ الگ جگہوں پہ ہوں گی. لیکن آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ لوگ جو تقریریں سنتے ہیں صرف سننے تک محدود نہ رکھیں, عمل کرنے کی کوشش کریں. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی اور جہنم بھی. یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پروگرام رچانے والے کو, منتظمین کو, انتظامیہ کو اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. جو عورتیں اور جو ہمارے مسلم لڑکیاں آئی ہوئی, اللہ ان کو پردہ کرنے کی, عبادت کرنے کی, انہیں بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.